تو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں کشمیر کے اوپر ایک سیمینار ہوا، اور آج جو ہے یہاں پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف کمیونیکیشن اسٹڈیز ہے، وہاں ایک سیمینار ہوا۔ تو طلباء اور طالبات سے ملنے کا موقع ملا مجھے، اور یہ طلباء اور طالبات اس لیے اہم ہیں لاہور کے، کیونکہ ان میں آزادی کشمیر کے لیے جذبہ بھی ہے، جدوجہد بھی کر رہے ہیں، اور ان کے پاس جدید ہتھیار بھی ہیں۔ جو میڈیا ہے، روایتی میڈیا جو ہے یا جو نیا میڈیا ہے، وہ اسے استعمال کرنا جانتے ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو وہاں سے اٹھ کے پریس کلبز میں آئیں گے، یا مختلف اخبارات یا ٹیلی ویژن نیٹ ورکس میں کام کریں گے، یا سوشل میڈیا کو استعمال کریں گے۔ تو مجھے ان سے ملاقات کر کے بے حد حوصلہ ہوا ہے، کیونکہ وہ کشمیر کے سلسلے میں جو صورتحال ہے، جو ایک تعطل ہے، اسے بدلنا چاہتے ہیں، اور کشمیر کی آزادی کے لیے وہ اپنی تحریک کو تیز تر کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلاغ عامہ کی تحریک اس وقت موجودہ حالات میں مؤثر ترین تحریک ہوگی۔ یعنی آپ کے پیغامات اگر جو ہے نیو یارک، جنیوا، واشنگٹن، لندن اور کوالالمپور اور ٹوکیو جاتے ہیں، یا جو خلیجی ریاستیں ہیں، قطر ہو گیا، ریاض ہو گیا، اس کے علاوہ UAE، دبئی، ابوظہبی، تو اس کا بڑا ایک اثر پڑتا ہے۔ تو اقوام متحدہ کے اوپر بھی وہ دیکھتے ہیں کہ جناب اس کے لیے کس قسم کا، کشمیر کے لیے کس قسم کا دباؤ پیدا کیا جا رہا ہے۔ تو جو آپ کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو اس سلسلے میں آپ کاوش کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے جو یہاں کے طلباء اور طالبات اور جو تعلیمی ادارے لاہور کے، بالخصوص ان 2 جامعات کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے بالخصوص کشمیر کے سلسلے میں پروگرامز کا اہتمام کیا، گورنمنٹ کالج یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی۔ اب میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ کشمیر کی صورتحال، مقبوضہ جموں کشمیر کی صورتحال بدستور بہت تشویشناک ہے، اور وہاں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بہت ہی ہولناک ہے۔ وہاں یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہاں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اسے آپ نسل کشی کہیں گے، اس لیے کہ ایک طرف کشمیریوں کو مارا جا رہا ہے، ان سے زمین چھینی جا رہی ہے، اور ان سے ان کی ثقافت چھینی جا رہی ہے، انہیں اس بات کی سزا دی جا رہی ہے کہ وہ مسلمان ہیں، ان سے ان کا روایتی لباس فیرن چھینا جا رہا ہے۔ 2 دن پہلے جو ہے پابندی لگی ہے کہ فیرن نہیں وہ پہن سکتے کشمیری، صدیوں سے پہنتے چلے آئے ہیں، اور اس کے علاوہ ان سے زبان، اردو زبان جو ان کی سرکاری زبان تھی، 1 صدی سے زیادہ عرصے کے لیے اسے چھین لیا گیا ہے۔ اس کے بعد وہاں مندر تعمیر کیے جائیں گے، اور لیکن مسجدوں جو ہے اور جو وہاں مختلف قسم کی جو اور مقدس مقامات ہیں ان کو پامال کرنے کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ جو گجر برادری ہے وہاں جموں میں، یا بکروال ہیں جو مسلمان وہ اقلیت میں ہیں وہاں جموں کے علاقے میں، ان کے لیے عرصہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے۔ اور جو سب سے زیادہ جو اس وقت انسانیت کش اقدامات کیے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کوئی تقریباً 20 سے 30 لاکھ ہندو جو ہے وہ ہندوستان سے کے مختلف شہروں سے لا کے یہاں مقبوضہ جموں کشمیر میں آباد کیے جا رہے ہیں، اور ان کو سکونت کی جگہ بھی دی جا رہی ہے، ان کے لیے الگ بستیاں آباد کی جائیں گی، اور اس طریقے سے آبادی کے تناسب کو تبدیل کیا جائے گا۔ پھر یہ بھی اس قسم کے انہوں نے قوانین میں ترمیم کی ہے کہ کشمیر کے مقبوضہ علاقے کسی جگہ کو بھی جو ہے وہ ہتھیا لیں گے، یعنی یہ کالے قوانین کے ذریعے وہ ہتھیا لیں گے، اور اس میں جو ہے غیر قانونی آباد کاری ہوگی۔ اس کے علاوہ جو دوسرے جو مثلا فرض کیجیے کہ وہاں نئے کوئی کاروباری مراکز قائم کیے جائیں گے یا کمپلیکسز قائم کیے جائیں گے، جس میں کشمیریوں کا یا کشمیری مسلمانوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہوگا، بلکہ کشمیریوں سے ان کی زرعی اور غیر زرعی زمین جو ہے وہ چھینی جا رہی ہے۔ قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، وہاں جو نوجوانوں کو، خاص طور سے جو ٹین ایجرز ہیں جن میں آزادی کا جذبہ ہے اور وہ مزاحمت بھی کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کے پاس ہتھیار نہیں ہیں، کوئی ایسے ہر پورے جو جموں کشمیر کا علاقہ ہے، مقبوضہ علاقہ جو ہے، اسے ہندوستان کے 9 لاکھ افواج نے محاصرے میں لیا ہوا ہے، لوگ اپنے گھروں میں قید ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے وہ نوجوان وہ کردار ادا نہیں کر سکتے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، تو لیکن ان کو ہندوستان قتل کر رہا ہے، یعنی ہر روز جو ہے درجن بھر لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے بیانیے کو اور اہل جموں کشمیر کے بیانیے کو قبولیت حاصل ہو رہی ہے۔ اس سلسلے میں کچھ لوگ جو ہیں، کچھ طبقے جو ہے مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ابھی حال ہی میں جو ہے 2 اسپیشل رپورٹرز ہیں
اقوام متحدہ کے، یہ جنیوا میں کام کرتے ہیں، اور ایک جو ہے ان کا تعلق اقلیتوں سے ہے، اور دوسرا جو ہے ان کا تعلق جو ہے آزادی سے ہے، اور وہ انہوں نے جو ہے ہندوستان کے یہ جو اقدامات ہیں 5 اگست 2019 کو کیے گئے تھے، ان کی شدید مذمت کی ہے، اور پھر جو یہ غیر قانونی آباد کاری ہے اس کو بھی انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ اس سے کس قسم کی مضر اور منفی اثرات جو ہے پورے علاقے کے اوپر مرتب ہوں گے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہوگا کہ ویسے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ یورپین پارلیمنٹ جو ہے اور برطانوی پارلیمنٹ اور امریکی کانگریس جو ہے انہوں نے کشمیر کے سلسلے میں اپنی آواز بلند کی ہے، اور جو نئی قیادت ہے جو بائیڈن اور کیملا ہیرس جو اب الیکشن انتخابی مہم کے دوران جو ہے انہوں نے کشمیریوں کے ساتھ اپنی یکجہتی کا اظہار کیا تھا، اور اسی طریقے سے آسیان میں کوئی تقریباً کئی پارلیمنٹس ہیں جس میں فرینڈز آف کشمیر کے گروپ بن چکے ہیں، اس لیے مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی حال ہی میں یہ ہوا، گزشتہ برس میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 5 اگست 2020 کے دن آسٹریلیا کی ایک اسمبلی نے، ایک ذیلی اسمبلی جو تھی، صوبائی اسمبلی جو تھی، اس نے جو ہے کشمیر کے حق میں قرارداد، کشمیریوں کے حقوق کے تحفظ کے حق میں ایک قرارداد پاس کی تھی، اور ابھی حال ہی میں یعنی اس مرتبہ جو فروری گزرا ہے یہی مہینے سے پہلے جو ہے نیو یارک میں جو اسمبلی ہے، اور انہوں نے یہ ایک قرارداد پاس کی ہے کہ یہ جو کشمیر ڈے منانا چاہیے وہاں جو نیو یارک میں پوری نیو یارک اسٹیٹ میں، اور اسی طریقے سے ٹیکسس نے بھی اسی قسم کی قرارداد پاس کی ہے۔ تو میری تمام لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ اس وقت مایوسی کی بجائے اپنے بیانیے کو بین الاقوامی برادری کے سامنے پورے یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ پیش کرتے رہیں، اور یقیناً ہم ہندوستان کا چہرہ بے نقاب کریں گے، کیونکہ ہندوستان جو ہے وہ صرف کشمیر کے اوپر حملہ آور نہیں ہے، وہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی صفائے ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، اور اس کے لیے انہوں دوسرے درجے کے شہری تو پہلے ہی قرار دے دیا ہے، اور پاکستان جو ہے اس کی نظر بد اور اس کے مذموم ارادوں سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف بھی یہ جنگ کا اعلان کیا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اس جد و جہد کو تیز تر کریں، اور خدا تعالی ہمارے ساتھ ہے، ہم حق پہ ہیں۔ ہندوستان جو ہے وہ اور اس کی جو راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ اور بھارتیہ جنتا پارٹی، یہ باطل کی قوتیں ہیں، اور حق اور باطل میں جب مارکا ہوتا ہے تو حق کی فتح ہوتی ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اس میں حوصلہ، مضبوط عزم اس کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم اور اہل جموں کشمیر جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو اپنے خون سے کشمیر کی تاریخ لکھ رہے ہیں، حریت کشمیر کی تاریخ لکھ رہے ہیں، ان کی کوششیں ضرور بارآور ہوں گی۔ تو میں اس کے اوپر اپنے ابتدائی کلمات ختم کرتا ہوں، اور آپ کی جو بھی سوالات ہیں میں ان کے جوابات دینے میں خوشی محسوس کروں گا۔ بہت شکریہ پریزیڈنٹ صاحب، بڑی روشنی ڈالی انہوں نے اپنے جو ابتدائی کلمات تھے اس میں، آپ سارا کہتے ہیں کہ انتظام ایک مذمت کرنا، لیکن انہوں نے ساری آپ کو بتایا۔ اب آپ اپنے سوالات کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد عدنان ملک صاحب سے شروع کر لیتے ہیں۔ عدنان ملک صاحب جی، عدنان ملک صاحب۔ مسٹر پریزیڈنٹ، میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پاکستان کی عوام اور پاکستان کی حکومت جو کشمیریوں کے لیے اقدامات کر رہی ہے، کیا کشمیری عوام اور وہاں کی گورنمنٹ ان سے مطمئن ہے؟ دیکھیے، مکمل اطمینان تب ہوگا جب کشمیر آزاد ہو جائے گا، جب مقبوضہ جموں و کشمیر میں قتل عام ختم ہو جائے گا، جب وہاں ریفرینڈم ہو جائے گا، جب کشمیریوں کو ہم ہندوستان کے چنگل سے بچا لیں گے، اور یہ 9 لاکھ فوجیوں کو ہم وہاں سے نکال دیں گے جو قابض ہیں۔ اس سے پہلے اظہار اطمینان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ہم جد و جہد میں ہیں، اور اس جد و جہد میں ابھی ہماری منزل نہیں آئی، تو ہم ایک دوسرے کو یا گلدستے پیش کرنا شروع کر دیں یا ایک دوسرے کی پگڑی اچھالنا شروع کر دیں، یہ دونوں رویے درست نہیں ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب اپنی قوتیں مجتمع کرنی چاہیے، اتحاد سے، یکجہتی کے ذریعے اور باہمی مشاورت کے ذریعے اس جد و جہد کو تیز تر کرنا چاہیے۔ اور اہل جموں و کشمیر کی طرف سے میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک علاقہ ہمارا محصور ہے، مقبوضہ ہے، اور دوسرا آزاد ہے۔ آزاد حکومت
کے لوگ جو ہیں، وہاں کے نوجوان، ہر عمر کے لوگ، ان کے وہی جذبات اور احساسات ہیں جو پاکستان کے ہیں، وہ کراچی میں ہوں، لاہور میں ہوں، پشاور میں ہوں یا کوئٹہ میں ہوں، وہ سب جو ہے کشمیر کی آزادی چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ صرف صفاتی ذرائع پہ انحصار نہ کیا جائے، دیکھا جائے کہ اور کیا کس قسم کے آپشنز ہمارے پاس موجود ہیں، تاکہ ہندوستان یہ بلا خوف جو ہے جو اس قسم کی تباہ کاری وہاں نہ کرے اور نسل کشی نہ کرے. یعنی سفارتی ہتھیار ہیں، سیاسی ہتھیار ہیں، قانونی ہیں، ذرائع ابلاغ عامہ کے ہیں، عسکری ہتھیار بھی ہے، کیونکہ اس کے بارے میں بھی جو ہے لوگوں کی خواہشات اور توقعات ہیں اس سلسلے میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ قبل از وقت ہے یہ کہنا کہ جی ہم سب اطمینان کا اظہار کریں یا ایک دوسرے کی طرف انگلیاں اٹھائیں. ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اور اہل جموں و کشمیر ایک عظیم قوم ہے جو قربانیاں دیتے چلے آ رہے ہیں، بغیر ہتھیار کے لڑ رہے ہیں. ان کو سلام، ان کے شہداء کو سلام، اور جو ان کے غازی ہیں ان کو سلام، اور ان کے جو خاندان ہیں ان کو سلام جو یہ صدمہ ہر روز سہتے ہیں. اور اسی طریقے سے ہمارے جو لائن آف کنٹرول پہ لوگ مارے جاتے ہیں، اپاہج ہو جاتے ہیں، زخمی ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد ہماری کھیتیاں برباد ہو جاتی ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک جارحے نے جنگ کا اعلان بھی کیا ہوا اور بہت سفاکی سے وہ جنگ لڑ رہا ہے. تو اس سلسلے میں اس وقت جو ہے ہمیں بہت ہی ثابت قدمی سے آگے بڑھنا ہوگا. کمر بھٹی صاحب. سردار صاحب 1945 میں جب سے اقوام متحدہ بنی ہے، پاکستان اور انڈیا کے علاوہ دنیا کے 100 سے زائد ممالک آزاد ہیں، لیکن 70 سالوں میں کشمیر کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا. اور بنیادی وجہ یہی ہے کہ جن دو ملکوں کے درمیان تنازع ہے. آپ نے کہا کشمیر آزاد جب ہوگا تو پھر یہ مسئلہ بالکل ہماری بھی نہیں. تو کہ ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ دو ملکوں کے درمیان انکمپلیٹ ایک ایجنڈا ہے جس کو کمپلیٹ کرنا ہے. پاکستان کو کون سا اسٹانڈ اپنانا چاہیے جس سے کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو؟ پاکستان کو یہ موقف اختیار کرنا چاہیے جو اس نے 1947 سے اختیار کیا ہوا ہے. وہ ایک اصولی موقف ہے، کیونکہ مسئلہ کشمیر کی جڑیں جو ہے دو قومی نظریے سے ملتی ہیں، اور دو قومی نظریہ قائد اعظم محمد علی جناح نے دیا تھا، اور ایک ایسا فارمولہ تھا جو کہ اس وقت کے انگریز حکمرانوں نے قبول کیا تھا، لیکن بعد میں ہندو حکمرانوں نے، پنڈت جواہر لال نہرو، سردار پٹیل، اور اس کے علاوہ جو ایون گاندھی، جو مہاتما گاندھی تھے، یہ سارے کے سارے اس سازش میں شامل تھے. میں سمجھتا ہوں لارڈ ماؤنٹ بیٹن بھی. تو انہوں نے چالاکی اور عیاری سے، چال بازی کے ذریعے کشمیر جو ہے پاکستان سے چھین ڈالا. کشمیر جو ہے پورے کا پورا جموں و کشمیر کے لوگوں کی خواہش تھی، اور انہوں نے اس خواہش کا باقاعدہ اظہار جو ہے 19 جولائی 1947 کو کیا تھا. اور اس میں سری نگر میں کہتے ہوئے پاکستان کے بننے سے پہلے کہا تھا کہ جموں کشمیر کے لوگ پاکستان کا حصہ بننا چاہتے ہیں. تو پاکستان اسی موقف پہ قائم رہے. لیکن میں اس میں تھوڑا سا یہ بتاتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں کسی آواز کو ہم دبانا نہیں چاہتے. اور ایک چیز میں واضح کر دوں کہ جو اقوام متحدہ کے قراردادیں ہوں، معروضی حقائق ہوں، اس کے مطابق 3 فریق ہیں مسئلہ کشمیر کے: پاکستان، ہندوستان اور جموں و کشمیر کے لوگ. اور میں نے ہمیشہ یہ کہا، ابھی یونیورسٹیز میں، جامعات میں بھی تھا، کہ جموں و کشمیر کے لوگ اس کا کلیدی فریق ہیں، کیونکہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے. جہاں تک جموں و کشمیر کے لوگوں کا اور پاکستان کے لوگوں کا تعلق ہے، وہ آرٹیکل 257 آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان اس کے تحت طے ہوتا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ پہلے کشمیری جو ہے وہ فیصلہ کر لیں گے، پھر پاکستان اور کشمیر کے تعلقات جو ہے وہ استوار کیے جائیں گے. اور یہ سارے عمل جو ہے جمہوری عمل. دوسری طرف جو ہندوستان ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جناب روز اول سے وہ یہ کہتا ہے، جب اس نے قبضہ کیا 27 اکتوبر 1947 کو، تو اس نے یہ کہا کہ جناب یہ علاقہ جو ہے میرا علاقہ بن گیا ہے. اور پاکستان کا اس کے مقابلے میں ہمیشہ جو ہے موقف بہت ہی اصولوں کے بنیاد پہ قائم رہا ہے. جی فضل صاحب. میرے کچھ حصے کا جو آپ کو آ گیا ہے. ابھی یہ تو پچھلے دنوں پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان نے تیسری آپشن کی بات کی، تو اس حوالے سے کشمیری اس بیان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اور دوسرا جو ہے وہ تھوڑا سا آزاد کشمیر کے حوالے سے ہے کہ ایک وہاں پر کوئی ججز کا ایشو بنا ہوا ہے. آج کل میں لوگ بڑا ایک ایشو وہاں پر آئی ہو رہا ہے، تو اس کا کیا ایشو؟ کیونکہ ہمارے صدر اس میں جواب ہے، تو اس حوالے سے زیادہ ہو سکتا ہے. جو پہلا سوال ہے وہ آپ وزیر اعظم پاکستان سے پوچھیے گا، اور جو دوسرا سوال ہے اس کے اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ جی اس بیان کو کشمیری کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا اس کو وہ جیسے آپ نے دو قومی نظریے کی بات کی ہے، ہاں کہ یہی نقطہ ہونا چاہیے،
जी जी तीसरे ऑप्शन की जो बात की है, क्या उसको कश्मीरी कबूल करते हैं? देखिए, इसमें मैं एक तो ये कहूँगा, वो आप कश्मीरियों से पूछ लीजिएगा और उसमें से सदर आज़ाद कश्मीर को मिन्हा कर दीजिएगा। लेकिन एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा आपको इस सवाल का जवाब देना चाहता हूँ कि ये मैं आपको बताता हूँ, मैंने हमेशा खुल के ये बात की है कि जो ख़ुद मुख्तार कश्मीर के लोग हैं, हामी हैं या उसका प्रचार करने वाले, वो सन 1947 से मौजूद हैं। लेकिन उनका जो सबसे बड़ा लीडर था शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कश्मीरियों के बहुत हरदिल अजीज़ लीडर थे, उनकी ये ख्वाहिश थी, दिली ख्वाहिश थी कि ये ख़ुद मुख्तार हो जाए और महाराजा कश्मीर चाहते थे कि ये अलहदा रियासत रहे। वो दोनों बदकिस्मती से जो है हिंदुस्तान के साथ मिल गए थे और दोनों खार हुए, क्योंकि अगर महाराजा यहाँ मिल जाता पाकिस्तान के साथ, शायद उसकी इज़्ज़त तो तकरीम भी होती, और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला अगर मिल जाते तो पता नहीं उनको पाकिस्तान में कितनी ज़्यादा कदर मंजिलत मिलती। लेकिन वो हिंदुस्तान के साथ मिल, और हिंदुस्तान ने उनको धुतकार दिया बाद में, और उसकी वजह से वो जो कॉम्प्रोमाइज़ हुआ था, उसकी वजह